لا کے صبح پیسے دے جاؤں گا، اگلی لینے کے جا کہتا پہلا وعدہ پورا کر، اللہ اکبر تیرا معیار کوئی نہیں، آدھا کلو چینی پر تیرا معیار کوئی نہیں، گلے میرے سے کرتا ہے، انگلیاں میری طرف اٹھاتا ہے، جس نے زمین آسمان کی دولت عطا فرمائی، سورج چاند تجھے دے دیا، جس نے ساری نعمتیں تیرے لیے پیدا کر دی، انگ انگ رگ رگ خون خون تجھے عطا فرما دیا، زبان بھی ناک بھی کان ہونٹ سارے پیر عطا فرما دیے، پھر میرا بھی تو رائٹ بنتا ہے جب تو میرے پاس آتا ہے تو میں بھی تو کہتا ہوں اللہ اکبر، تو تو وعدہ خلاف ہے، پہلا وعدہ پورا کر ملے گا، لیکن میرے بندے یہ میرا دستور کوئی نہیں، یہ میرا قانون کوئی نہیں، دنیا تجھے وعدہ خلاف کہے، بیوی بچے وعدہ خلاف کرے، جب میرے دربار کے اندر آتا ہے تو پھر میں کہتا ہوں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، 1000 بار وعدہ توڑے پھر میرے پاس آ جا، اگلا وعدہ کرنے کی دیر ہے، پچھلے تیرے سارے وعدے کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ کوئی مولانا مجیب صاحب کے بارے میں کہے گا، کوئی لقمان کے بارے میں کہے گا، مجھے کیونکہ دو ہی نام یہاں کے پتہ ہے، کوئی عبد الحنان کے بارے میں کہے گا، اللہ اکبر، آ جا یار، بڑا پیارا بڑا شفقت والا، بڑا بیبا بندہ، بڑے زبان کے میٹھے بول والا، اللہ فرماتا ہے تجھے بندوں کی بات پہ یقین ہے، میری بات پہ یقین کیوں نہیں آتا، میرے نبی کی بات پہ یقین کیوں نہیں آتا، میں نے اپنے نبی کی زبان سے اپنے بارے میں کہلوا دیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، جو تجھے جوتے مارتے ان کے قدموں میں جا کے بیٹھتا ہے، جو رحمت والی چادر میں لپیٹتا ہے اس کے سامنے آ کے کیوں نہیں بیٹھتا ہے؟ اگر تھوڑا سا میں تجھے جھجلا دوں، تھوڑا سا جھٹکا دے دوں تو تیری انگلی یوں کر کے میری طرف اٹھاتی ہے، اے بندہ اس انگلی کو اپنی چادر چار دیواری میں رکھ، اپنی مٹھی میں رکھ، میں توڑنے پہ آ گیا، دنیا کی ساری سائنس تحقیق کر لے، زور لگا لے، تیری ٹیڑھی انگلی اگر میں ماں کے پیٹ میں کر دوں دنیا کی طاقت سیدھا کوئی نہیں کر سکتی۔ یہ بول جب تیری زبان سے نکلتا ہے کہ پیسہ پھینک تماشا دیکھ، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، اتنا کڑوا بول ہے زمین آسمان کے سارے منظر کو کڑوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ عبد الحنان اگر پیسہ ہی سب کچھ ہوتا تو ماڑے کے اندر کوئی بے لادہ نہ رہتا، پیسہ سب کچھ ہوتا تو کوئی بیمار نہ رہتا، پیسہ سب کچھ ہوتا تو گونگا کوئی نہ رہتا، پیسہ نہ ہوتا تو بوڑھا کوئی نہ رہتا، پیسہ کوئی نہ ہوتا تو پیسہ ہوتا تو ہاتھ پاؤں کا ٹنڈا کوئی نہ رہتا۔ ان کے پوچھ تمہارے پاس پیسہ ہے، کیا گونگوں کو زبان مل گئی، کیا بوڑھوں کو سنائی مل گئی، کیا اندھوں کو آنکھیں مل گئی، کیا اپاہجوں کو معذوروں کو صحت مل گئی، کیا بے اولادوں کو اولاد مل گئی؟ او بدبختہ، اگر پیسہ ایک دن کا بھی تیرے فائدے میں نہیں آ سکتا تو اس پیسے کو ظالمہ میرے مقابلے میں لا کے کیوں کھڑا کرتا ہے؟ گندم کی فصل اچھی نہ ہوئی، پیداوار تھوڑی ہوئی، دانا چھوٹا ہوا، کہتا بارشاں کوئی نہیں پئیاں، جب میں نے بارشیں برسا دی اب کیوں رو رہا ہے؟ جب بارشیں نہیں تھی تو بے انصافی، جب بارشیں دے دی تو پھر بے انصافی۔ بتا میرا بندہ تو کس حال میں راضی ہوگا؟ میں وہی حال تیرے پہ ڈال دوں۔ میں نے تجھے حالت امن میں دیکھا تو راضی نہ ہوا، میں نے تجھے حالت سکون میں ڈالا تو راضی نہ ہوا، رحم مادر میں تیرا کوئی کام نہ تھا تو وہاں پھدکتا پھر رہا تھا، باقی گود کے اندر میں نے تجھے 2-2.5 سال دودھ پلایا، وہاں راضی نہ ہوا، لڑکپن میں تو راضی نہ ہوا، اپنا جھنجھنا تیرے ہاتھ میں ہوتا تھا، دوسرے کے جھنجھنے کو ہاتھ ڈالتا تھا، بچپن کے اندر اپنی ٹافی جیب میں دوسرے کی جیب میں منہ مارتا تھا، اپنے پیسے تیرے پاس ہوتے دوسرے کے پیسے سے اٹھاتا تھا، تھوڑا سا جوان ہو گیا، تیری دکان دوسرے دکان کے سامنے کپڑے کی تھی، اس کی دکان پہ 4 گاہک آگے تعویذ لیے پھرتا تھا، دم درود پانی چھڑکواتا پھرتا تھا، کبھی کہتا تھا رزق باندھ دیا، کبھی کہتا تھا اللہ اکبر، سارے میں بول سنتا تھا، کہتا کسی کی ہاں لگ گئی، جب تک میری رضا شامل ہاں رہی، جب تک میں چاہتا رہا دیتا رہا۔ اوے بندے تجھے کس نے کہہ دیا فلانے کی دکان میں تیرا رزق ہے، فلانے کے مکان میں رزق ہے، ابا کے قدموں میں ماں کی گودی میں رزق ہے، بلکہ میں اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہوں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اے میرا بندہ رزق تو میری مٹھی میں ہے، تو لوگوں کے پیروں میں تلاش کرتا پھر رہا ہے۔
مالک کائنات الماری میں ہوتا، کمرے میں ہوتا، پاکستان کے گورنمنٹ کے بیک پرائیویٹ ادارے میں ہوتا، میں وہاں سے لے آتا۔ اگر زمین کے اندر دفن ہوتا میں کسی پھوڑا مار کے لے آتا۔ رب کائنات اگر ماں بیوی کے پاس ہوتا میں ترلا منت کر کے لے لیتا۔ بیٹے کے پاس میرا رزق ہوتا میں ہاتھ جوڑ کے لیتا۔ الہ العالمین میرا رزق رکھا بھی تو نے کہا ہے، وفی السماء رزقکم، آسمانوں میں رزق کو تو نے چھپا کے رکھ دیا۔ قد میرا 5 فٹ کا، میں زمین آسمان کے برابر کیسے جا سکتا ہوں؟ سیڑھی میرے پاس کوئی نہیں، لفٹ میرے پاس کوئی نہیں، انتظام میرے پاس کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، الہ العالمین میں وہ رزق کیسے تلاش کروں گا؟ فرمایا بندے تیرے گھر میں مسلح تو ہوگا، تیرے گھر میں رومال تو ہوگا، تیرے گھر میں لحاف چادر تو ہوگی، جی الہ العالمین ہے۔ فرمایا اگر نہیں تو پرواہ کوئی نہیں، روئے زمین پر سجدہ کرنا تیرا کام ہے، رزق کا دروازہ کھول دینا میں خدا کا کام ہے۔ یہ چابی ہے۔ اگر سجدوں سے لینا آ گیا، رب اکبر کی قسم IMF کو بھول جاؤ گے۔ اگر اللہ سے سجدوں سے رزق لینا آ گیا تو ورلڈ بینک کو بھول جاؤ گے۔ حکومت والے مسئلے کا حل بتاتے ہیں، پرائیویٹ ادارے والے مسئلے کا حل بتاتے ہیں، 4 آدمی تاش کھیلنے کے مسئلے کا حل بتائیں گے، چائے بنانے والا مسئلے کا حل بتاتا ہے، حضرت اسماعیل خان کا اسپیشل میرے عزیز و حلوہ بنانے والا مسئلے کا حل بتائے گا، گورنمنٹ کے ادارے بتائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں عبدالحنان میرا قرآن پڑھ کے سنا دے، 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے میں نے بھی ایک مسئلے کا حل بتا دیا۔ جب دنیا معاشی تنگی کے اندر آ جائے، رزق کی تھوڑ کے اندر آ جائے، آٹا ان کی اوقات سے باہر ہو جائے، اور اسی طریقے سے دنیا کی معدنیات ان کے آپے سے باہر ہو جائے، ہر چیز ان کے ہاتھ سے باہر ہو جائے، فرمایا پھر حکومتوں کی طرف متوجہ نہ ہو، پھر حکومتوں میں مسئلے حل نہ کرو، پھر اداروں میں، پھر دکانوں، پھر بازاروں، پھر کھیتوں کھلیانوں کی طرف نہ دیکھو۔ مالک کائنات کیا ماڑے والو، اگر تم اس پر عمل کرو، اللہ جل شانہ کے حکم سے میں آپ کو بتاتا ہوں، مسئلوں کا واحد حل، معاشی تنگی دور ہونے کا، رزق بڑھ جانے کا، کاروبار میں برکت آ جانے کا، اولاد فرما بردار ہو جانے کا، گھر کے اندر امن چین شانتی سکون والی زندگی آ جانے کا ایک حل ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو میری عبادت نہ چھوڑ، اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، آجا ایگریمنٹ کر لے، آجا سٹامپ پیپر کر لے، انگوٹھا چاپ انگوٹھا لگا لے، لکھائی والے اپنے سائن کر دے، آجا تیرے میرے درمیان معاہدہ ہو گیا، تیرے میرے درمیان پرونوٹ ہو گیا، تیرے میرے درمیان پنچایتی فیصلہ ہو گیا، تیرے میرے درمیان سٹامپ پیپر ہو گیا۔ فرمایا کیا؟ فرمایا میرا بندہ 5 وقت تو میرے گھر میں آیا کر، میں 24 گھنٹے تیرے گھر میں رہوں گا، میرا بندہ تیرے مکان میں آؤں گا، دکان پہ آؤں گا، ہسپتال میں لائے گا بلائے گا وہاں آؤں گا، تھانے کچہری میں بلائے گا وہاں آؤں گا، آسمانوں کے اوپر بلائے گا وہاں آؤں گا، زمین کے نیچے بلائے گا وہاں آؤں گا۔ عبدالحنان بات ختم کر دے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اوپر دور کی بات، نیچے دیکھے گا وہیں آؤں گا، دائیں دیکھے گا وہیں آؤں گا، بائیں دیکھے گا وہیں آؤں گا، تنہائی میں بلائے گا، اندھیرے میں بلائے گا، باڑہ کے اندر سردی پڑ رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، دھند پڑی ہوئی ہے، تیرے بیٹے کو تیرے کمرے کا راستہ پتہ کوئی نہیں، میرے بندے تو بستر پہ بلائے گا، تیرا رب تیری مدد کے لیے وہیں آ جائے گا۔ بلا تو صحیح مجھے، نہیں یقین آتا، اللہ جل شانہ آپ کی باتوں پہ یقین ہے، نہیں یقین آتا، جا 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 میرے بوڑھے زکریا سے جا کے پوچھ لے، پچھلے سال میرے چاند میں اس محراب میں بیٹھا ہوا تھا، اللہ اکبر، جب اماں مریم بیٹھی ہوئی تھی ملک شام کے اندر جامع مسجد اموی میں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مسجد میں، اللہ اکبر میرے عزیزو، اس محراب میں جب اماں مریم بیٹھی ہوئی تھی، اس محراب کے اوپر لکھا ہوا تھا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، سامنے ابا یحییٰ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، بتایا بی بی مریم آج سے کچھ عرصہ پہلے بیٹھی تھی، بے موسمی پھلوں کی ٹرے اس کے سامنے تھی، زکریا خالو آ گئے، علیہ السلام آ گئے، اپنی بھتیجی اپنی بھانجی کے میرے عزیزو سامنے تھال دیکھا، انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ، اللہ اکبر، اے مریم تیرے پاس بے موسمی پھل کہاں سے آئے؟ قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ نے عطا فرمائے۔ جب زکریا علیہ السلام نے وہ میوے، وہ ڈرائی فروٹ، وہ تر فروٹ جب دل ٹرے میں دسترخوان پہ دیکھے، فوراً دل کے اندر خیال آیا الہ العالمین
اگر تو اس موسم میں پھل دے سکتا ہے تو بوڑھے زکریا کو بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، فرشتوں قرآن کے اندر اس کہانی کو کوٹ کرو اور میرے نبی کو جا کے سنا دو تاکہ نبی کو امتی ماڑے میں جا کے سنا دے۔ زکریا علیہ السلام کے بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی، ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل گیا، اللہ کا پیغمبر ہے لیکن مایوس نہیں ہوا، نہ امید نہ ہوا۔ بی بی کی پلیٹ کے اندر بے موسمی پھل دے کے کونے میں چلے گئے۔ اب سن میرے عزیزو، قرآن کیا کہتا ہے؟ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس۔ اب کیا کہہ رہے؟ چپکے سے بیوی نہ دیکھے، بچہ نہ دیکھے، قوم برادری دیکھے گی، میرے پہ ہنسے گی، مذاق اڑائے گی، اللہ اکبر، خاموشی سے کھڑے ہو کے کہہ رہے اللہ ہڈیاں میری کمزور ہو گئی، بال میرے سفید ہو گئے، لیکن اللہ میں تیرے سے نا امید نہ ہوا۔ اگر اس کی ٹرے میں بے موسمی پھل دے سکتا ہے، اللہ بڑھاپے میں زکریا کی گھر والی کی گود کو بھی آباد کر سکتا ہے۔ جب بابا زکریا کے داڑھی کے بال ہلے اور آنکھ سے آنسو چہرے پر آئے، مالک کائنات کی رحمت کو جوش آ گیا، فرمایا جلدی چلا جا، جا کے بیٹا بھی دے آ اور بیٹے کی بشارت بھی دے آ اور ساتھ گفٹ بھی دے۔ کسی کے بچہ پیدا ہو کو وقت کر لے کے آئے گا، کوئی لفافے میں پیسے لے کے آئے گا، کوئی موسمی لباس لے کے آئے گا، کوئی سویٹر جرسی لے کے آئے گا۔ تیرے رب نے تجھے بیٹا دیا ہے زکریا، پروردگار عالم نے انعام بھی ساتھ عطا فرما دیا۔ وہ انعام کیا تھا؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ۔ اللہ اکبر، ہم نے تیرے کہنے پر تجھے بیٹا دے دیا، بن کہنے پر بیٹے کے سر پہ تاج نبوت بھی سجا دیا۔ مانگو تو صحیح اس سے۔ یاد کرے ایک وقت ایسا آیا تھا چل منا کے میدان میں، ایک پیغمبر کے ہاتھ میں چھری تھی، دوسرے پیغمبر کا گلا تھا۔ یہ کوئی دور پار کے رشتہ دار نہیں تھے، امتی نبی کا رشتہ نہیں تھا، یہ تو باپ بیٹے کا رشتہ تھا۔ باپ نے درمندانہ انداز بیٹے کے سامنے رکھا، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ بیٹے تیرے گلے میں چھری چلائی، آج خواب دیکھ کے کہو نا پتر میں نے تو خواب دیکھا، صبح ساری تنخواہ تو نے میرے ہاتھ میں دی، وہ آپ کو انشاءاللہ شام کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے گا اور کہے گا ابا رات کو کھانا نہ کھایا کر، خمار چڑھتا ہے، بلڈ پریشر تیز ہے، تجھے ڈرون ڈرون خواب آتے ہیں۔ یا تو باپ بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹے میں نے تیرے گلے پہ چھری چلا دی، اور ماں اللہ۔ جب شیطان نے آ کے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام تیرے بیٹے کو لے گیا، تیری زندگی کے آخری سارے کو لے گیا، تیرے نور نظر کو لے گیا، اللہ اکبر، اور ذات ہے ارے تھوڑا سا گھر کے اندر پریشانی آ جائے، ہڈیا میں نمک کم ہو جائے، محلے میں سناتی پھرے گی اللہ میرے ورگا بندہ کسی نے نہ دوے، یا اللہ پتہ نہیں میں تو کب سے پھنس گئی، میرے ماں باپ نے میرے نصیبے پھوڑ دیے، نمک اللہ اکبر کھٹ جانے پہ تیرے نصیب پھوڑ جائے، اللہ اکبر۔ ہاجرہ کی گود میرے عزیزو جو آباد تھی اسماعیل علیہ السلام سے، وہ خالی کر کے ابراہیم علیہ السلام لے گئے۔ شیطان آ کے کہنے لگا کبھی کوئی رسی بھی لے کے جاتا ہے، کبھی کوئی چھری بھی لے کے جاتا ہے، دیکھ تیرا گھر والا چھری بھی لے گیا، رسی لے گیا، یار سے ملانے نہیں لے گیا بلکہ فلانی جگہ لے جا کے ذبح کرنے گیا۔ اماں ہاجرہ نے سر کجا اور یوں کر کے ہلکا سا پردہ ہٹایا، کیا کہتی ابراہیم ابراہیم، اللہ میں بڈڑی میں کمزور، اللہ میری آواز میرے ابراہیم کے کانوں تک پہنچا دے، میں نو شکری نہیں کر رہی، میں گلہ نہیں کر رہی، اللہ جل شانو میں کفر نہیں کر رہی، میں نافرمانی نہیں کر رہی، اے اللہ یہ دکھڑا یہ سندیسا یہ پیغام میرے ابراہیم تک پہنچا دے۔ ابراہیم ہر جگہ مجھے ساتھ لے کے گیا، جب اللہ نے تیرے سے قربانی مانگی مجھے کیوں چھوڑ کے چلا گیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام میں نے ہر جگہ وفا نبھائی، جب تو مجھے اکیلا وادی غیر ذی زر کے اندر چھوڑ گیا تھا، پتا میں نے اللہ کی نہ شکری کی تھی، پتا میں نے نہ شکر گزار بندی بنی تھی، جب بیٹے میرے پاس پانی ختم ہو گیا اس ذات کی قسم ہے پوچھنا تیرا گلا کیا نہ میں نے اس کا گلا کیا، جب میں نے 2 پہاڑ سیدھے 2 پتھر سیدھے کر تیسرا پتھر میں نے رکھ دیا،
اور اپنے بیٹے کو لٹا کر میں جب صفا مروہ کی طرف دوڑی، اللہ فرماتا ہے ہاجرہ بے وفائی تو نے بھی کوئی نہیں کی، نہ قدری ہم نے بھی نہیں کی، جہاں تو نے دوڑ کے دکھایا قیامت تک آنے والوں کے لیے میں نے ڈیوٹی لگا دی۔ جب تک اماں ہاجرہ کی جگہ پہ دوڑ کے نہیں دکھاؤ گے، عرش والا آسمانوں سے تمہیں عمر حج کا ثواب عطا نہیں فرمائے گا، عرش والا تمہارا یہاں آنا قبول نہیں فرمائے گا۔ ہاجرہ اگر تو قدردان نکلی تو بتا ہم نے نا قدری کب کی؟ اسی لیے کہتے ہیں نبیوں کے قصے اپنے گھر، صحابہ کے قصے اپنے گھر میں پڑھ کے سنایا کرو، نبی کی سیرت پر مستند کتاب اپنے گھر کے اندر لاؤ۔ اماں خدیجہ کا کردار کیسا تھا، اماں عائشہ کا نبی کے ساتھ پیار کیسا تھا، حضرت فاطمہ کی خدمت تیمارداری گھر کے اندر علی کے ساتھ کیسی تھی، خدا پاک کی قسم لایا جسے زندگی میں ایک مرتبہ کلمہ طیبہ بھی پڑھنا نہیں آیا، اس گند کا میں کیا کروں، اٹھا پھینک دے۔ جب کماؤ پوت تھا تو تیرا تھا، اب جب بستر پر پیشاب نکلنے لگ گیا میرے حوالے لا کے کر دیا، اور سپرد خدا ہون یاد آیا۔ جب 15 سال کا ہوا تھا، اللہ اکبر اسلام کی ذمہ داریاں اس کے اوپر آئی تھی۔ جب 7 سال کا 10 سال کا ہوا تھا، اس وقت ڈورا سر میں سرمے کا لگاتی، اس وقت اتنے گلاب کی خوشبو لگاتی، اس وقت چٹا چولا پہناتی، سر پہ ٹوپی رکھتی، تیل ڈال کے سر میں کنگا کرتی، اللہ اکبر جیب میں 20 روپے ڈالتی، اللہ اکبر شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھتی، پھر دروازے تک چھوڑنے کے لیے اللہ کے گھر میں آتی، پھر کہتی سپرد خدا مجھے میری کبریائی کی قسم زمین والوں کو بھی اچھا لگتا، آسمان والوں کے لیے بھی اچھا لگتا، اب یہ گند کا ٹوکرا لے کے آیا، بدعہدی اس کے اندر، بے وفائی اس کے اندر، جھوٹ اس کے اندر، غیبت اس کے اندر، چغلی اس کے اندر، دھوکہ اس کے اندر، بیوی کے حقوق اس کے اندر، بیٹیوں کی وراثت کا حق یہ کھا کے آیا، بہنوں کا حق یہ دبا کے آیا، پھپھی کو یہ تنگ کر کے آیا، مامے ماسی کو یہ تنگ کر کے آیا، پڑوسیوں کو یہ تنگ کر کے آیا، پوچھ 4 تکبیر نماز جنازہ کہنے والے سے اس کو آنکھیں کھول کے بتا آج تیرے پہ چہرے پہ یہ مایوسی ہے، بتا کل مجبوروں کے آنسو ساتھ لے کے جا رہا ہے، گناہوں کے بوجھ سے اتنی وزنی چرپائی کے فرشتے بھی دور ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ اگر میں ملک الموت کو بولنے کی اجازت دے دیتا تو ملک الموت پورے کلبے کے اندر کھڑے ہو کے کہتا میں اسے نہیں لے کے جاتا، اللہ اکبر اس کے اندر سے گناہوں کی بدبو آ رہی ہے۔ علماء کرام نے فرمایا جب ملک الموت آتا ہے تو انسان کے جسم کے اعضاؤں کو سونگنے لگ جاتا ہے، کندھے سونگتا ہے، زبان سونگتا ہے، ہاتھ پیر سونگتا ہے، دوسرے فرشتے کہتے ہیں کیا کر رہا ہے، کہ منہ سونگ کے دیکھ رہا ہو، اس نے ساری زندگی جھوٹ ہی بولا کہ زبان سے اللہ کا نام بھی لیا ہے۔ اس کے ماتھے کو دیکھ رہا ہوں، تیرے اسماعیل خان کی اس کے سر پہ سرداری تھی، نماز کا سجدہ نہ زور نہ سر، عید کی نماز کا سجدہ بھی اس کے ماتھے پہ نظر نہیں آ رہا، کیا کرنا اس گند کو لے کے جا کر؟ علماء بتاؤ اسفل سافلین کیا ہے، سجین کیا ہے، علین کیا ہے؟ فرمایا پہلے آسمان تک رو جاتی ہے، آسمان کا دربان کہتا ہے اس گندی چیز کو کیوں لیا، نیچے پھینک، جہنم کے جیل خانے میں پھینک دے، اس کا اللہ کی اس آسمان والی دنیا کے اندر ایک کمرہ بھی بنایا نہیں گیا۔ لیکن یہاں کچھ چال اور چل رہی ہے، مرحوم دے سالے ثواب علی قرآن خوانی کرتی تھی، عبدالرحمن صدیقی کو بلایا گیا، وہ کہے گا یہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، لفافہ ذرا مہنگا کر دو۔ ہاں مولانا پہلے قرآن پڑھنے کا رواج ہوا کرتا تھا، کون آ کے قرآن پڑھتے ہیں؟ ادھر سے کوئی سردار آ کے بیٹھ رہا ہے، ادھر سے سردار کوئی موبائلوں کی چمک، کوئی چیکٹ کی دمک دکھا رہا ہے، گاؤں تکیوں پہ منرل واٹر پانی ٹیشو پیپر آ کے پڑے ہوئے ہیں، اخبار حقے کی چل میں آ کے سڑک کر رہی ہیں، مرنے والا کہتا ہو بغیر تو کچھ تو شرم کرو، ابھی میری قبر کی مٹی بھی سوکھی نہیں پڑی، ابھی میرا کفن بھی اللہ اکبر تازہ ہے، تمہیں شرم ہی نہیں آتی کیا؟ میرے اٹھنے کا انتظار کر رہے تھے، یہ سارے کا سارا کنبہ یتیموں کا مال ہڑپ پڑپ کر کے عبدالحنان سمیت کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یأکلون فی بطونہم نارا۔ بابو جی انصاف کر کے جانا، میں دھوکہ کر کے نہیں جاتا، میرا بھائی مرا میں بھتیجوں کا کچھ عمر کیوں نکالوں، میں اپنا موٹر سائیکل بیچتا، میں اپنی سائیکل بیچتا، میں اپنا رقبہ بیچتا، میں
پوچھ محلے والوں سے، پوچھ اس بیوہ کی چیٹی چادر کو کھینچ کر کہ یہ مرنے والا تیرے پہ کتنا قرضہ چڑھا کے ڈا رہا ہے، تیری بالیاں کہاں گئی، تیری انگوٹھی کہاں گئی، تیرے ہاتھ کے کڑے کہاں گئے۔ اب جو 4 برتن گھر میں کھڑک رہے تھے، جس کے سارے یتیموں نے رہنا تھا، جس کے سارے بچیوں نے زندگی گزار کر اپنے باپ کو یاد کرنا تھا، یہ وسیب ایسا ظالم نکلا، اللہ اکبر، ابھی تیسرا دن نہیں گزرا، گھر کا گھر سارا خالی کر کے ڈا رہا ہے۔ بیوی دے گا پکانا لے، پوچھو تو صحیح ہے کہاں سے آئی؟ اللہ کی عزت کی قسم، میں میرے عزیزو ابھی موت کی سیٹ پہ کرسی پہ بیٹھ کے آیا گاڑی میں، اور جانا بھی 7-8 گھنٹے کا سفر کر منزل پر، مجھے کیا جھوٹ، مجھے کیا ضرورت پڑی؟ میرے عزیزوں میں آپ کو کسی مسلک کو جوڑ کے جاؤ، اس منبر کا حق بڑھتا ہے کہ بیٹھنے والا، اور میرے عزیزوں پنجابی میں اردو میں کہاوت ہے، جس کا کھائے اس کے گیت گائے۔ اللہ یہاں سے روزی دے رہا ہے، حق کو ادا کرنا چاہیے۔ ناراض نہ ہو تو اگلی بات اور کہہ کے جاؤں، دعا ہوگی جی، بڑی عبدالرحمن نے دعا کرائی، دستار کرو جی، دستار کرو، بڑا بھرا ہے، اس بڑے بھرا کی جس کے دروازے پہ 2 مہینے پہلے اس کی بھابھی ہاتھ جوڑ کے آئی تھی، تیرا بھرا بستر پہ گیا، ڈاکٹر چوکی فیس مانگے نے، اللہ اکبر، حالانکہ تیرے بینک میں پڑا تھا، تیری جیب میں موجود تھا، اس وقت دستار نظر نہیں آئی۔ 4 بچیاں جس کی جوان لیڈی والے کی ہو گئیں، اسی صدمے میں اس کا جنازہ اٹھ گیا، اس وقت تو بڑے بھائی کو دستار نہیں یاد آئی تھی، اس وقت تو کہہ رہا تھا میرے میں اور رشتے کوئی نہیں، اللہ اکبر، اے ظالمہ بے غیرتا بے شرما بے حیا، اس وقت شرم کرتا، غریب بھانجی بتیجی کو بہو بنا کے لاتا، لیکن تیرا پیسہ للے تھلو پر، ساری رات ماڑے والوں کو سونے نہیں دیا، اتنا ڈھول بجا، ملتان تو کنجر آئے نے، جھنگ دو کنجر آئے نے، بھکھر تو کنجر آئے نے، یہ چٹی چٹی داڑیوں والے لے کر کنجر نچاؤں دے پہ نے، یہ کنجر ہے کیا؟ کون سی ڈکشنری کے اندر کون سی کے ورڈ کا معنی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ عورت ہے، کنجر عورت کو کہتے ہو نا، کنجری عورت ہے، عورت 4 روپ میں پہچانی جاتی ہے، ماں، بہن، بیٹی، اللہ اکبر، بیوی، یہ 4 روپ عورت کے سب سے اعلیٰ۔ اس کا مطلب جو اپنی شادی میں نچا رہا ہے، کنجری نہیں نچا رہا بلکہ ماں کو نچا رہا ہے، کنجری نہیں نچا رہا بیوی کو نچا رہا ہے، کنجری نہیں نچا رہا بہن کو نچا رہا ہے۔ ایسا بھی کوئی کنجر ہو تو پرلے سے پرلے درجے کا کنجر ہوگا جو اپنی شادی کے اندر اللہ کی قسم اپنی بیٹی کو نچا رہا ہے۔ او میرے ویرا، خدا کے واسطے ساری رات ڈھولک بجتا رہا، ساری رات گھنگرو کھنکتا رہا، ساری رات پائل کی آواز کانوں میں آتی رہی، اور پھر قرآن کے سائے میں رخصت کر کے کہہ رہے ہو اس کی گود میں رابعہ بصری آئے گی۔ پردہ ہٹا، امام الانبیاء نے اپنا چہرہ مبارک اندر کیا، اللہ اکبر۔ تھوڑی دیر کے بعد علی پاک تشریف لے آئے، اما فاطمہ کو گرمی کے اندر سکر دوپہرے میں موٹا جوڑا پہنا دیکھا، ماں کے پسینے سے کپڑے بھی تر تر ہو گئے۔ علی پاک کہنے لگے فاطمہ گرمی میں تُنے موٹا جوڑا کیوں پہن لیا؟ کہا علی تُنے پردے سے نبوت کے ہاتھ کی خوشبو نہیں سونگی؟ کہا کیوں؟ کہا ابھی میرے ابو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، جھاتی مار کے پردہ ہٹا کے گئے۔ فاطمہ جبرائیل آیا تھا، کہہ رہا تھا عورتوں کو حکم کرو موٹا لباس پہننے، باریک لباس جس کا پہن لیا اور باریک لباس میں جس کے جسم نظر آ گئے وہ جسم جنت کی خوشبو سے محروم کر دیا گیا تھا، جائے گا علی میں ڈر گئی، میں نے گرمی میں بھی موٹا لباس پہن لیا ہے۔ وہ سر سے دوپٹہ اتارنے والیاں، قصوروارو بھائی کار تم نے ان کو چوکا کیوں نہ کیا؟ جو رمق سے ماڑے سے ڈیرے اسماعیل خان سے جو گاڑی عورت کو میرے عزیزوں کنڈکٹر بنا کر کراچی جا رہی ہے، کوئی ایک بھی شریف انسان ہے جو اسے بیل کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ جب وہ تیری گھنٹی پر، تیرے اشاروں پر، تیرے آنکھ کے مٹکے پر جب وہ پانی لے کے آتی ہے، لنچ باکس لے کے آتی ہے، خدا کی قسم بتاؤ سوائے ایک کے، میں سب کی بات نہیں کرتا، میں تنقید کا نشہ، کوئی اسے دیکھتا ہے بیل کی نگاہ سے سب سے پہلے اس کے حیا والے حصے پہ نظر پڑتی ہے کہ نہیں؟
خدا کی قسم ایمانداری سے بتاؤ، اتنی بے حیائی میں اگر اللہ نہ کرے گاڑی کی ٹکر، اب یہ 52 آدمی مرے کوئٹہ جاتے ہوئے، اگر اس حالت کے اندر موت آ جائے تو ملک الموت کہاں لے کے جائے گا؟ تم عبدالحلال کی تقریر سن کے مذاق نہ اڑانا، ایویں نہ کہنا مولوی بڑا برس کے گیا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ پچھلے دنوں آپ کے روزے مبارک کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تقریباً اس دن مجھے 7-8 منٹ حضور کے روزے پر حاضری کا موقع ملا۔ کسی نے میری ویل چیئر نہیں ہلائی، میں اللہ کی قسم وعدہ کر کے آیا تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ میری تشکیل فرما دو۔ وہ تشکیل مجھے یاد آ گئی جو آپ نے حضرت معاذ کی فرمائی تھی، جب یمن کی طرف آپ نے ان کو حاکم بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر، آپ بار بار فرما رہے تھے معاذ میں محمد کا مکھڑا دیکھ لے، میرا چہرہ دیکھ لے، جب بار بار دکھا رہے تھے وہ دیکھتے جا رہے تھے، تو پھر آپ نے فرمایا تھا کملی والے اتنا کیوں دکھا رہے ہو؟ فرمایا معاذ لگتا ہے اب آئے گا تیری میری ملاقات نہیں ہوگی، تو مجھے مدینے میں نہیں پائے گا۔ اے معاذ ممبر پائے گا، ممبر کا خطیب نہیں پائے گا، محراب پائے گا، مصلی پر امام نہیں پائے گا۔ حضرت معاذ اللہ اکبر رونے لگے کہ یا رسول اللہ پھر اتنے کم عرصے میں جدائیاں کیوں؟ فرمایا جس مشن کی تکمیل کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے میں تجھے بھیج رہا ہوں۔ اے معاذ اگر بچ گیا تو آ کے مدینے میں ملاقات کر لیو، اگر میرا انتقال ہو گیا تو محمد حوض کو سر پر تیرا انتظار کرے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے آئے، صحابہ کے چہرے اٹھ کے اترا دیکھا، دل کا اجالا رات کے اندھیرے میں تبدیل دیکھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کیوں نہیں پوچھا کہ حضور کا حال کیسا؟ ہماری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر صحابہ کہنے لگے، معاذ کہنے لگا محمد رام کہاں فرما رہے ہیں؟ میں نے کہا ہم نے کہا معاشہ کے حجرے میں۔ حضرت معاذ وہاں کھڑے ہو گئے، سلام پڑا اور رو کے فرمایا یا رسول اللہ تشکیل کی تھی، کارگزاری سنانے کے لیے آیا۔ میں بھی حضور کے روزے میں جان مبارک کے سامنے درود و سلام پڑھا۔ ولی وجیب صاحب میں نے بھی کہا، میں کہ یا رسول اللہ تشکیل کر دو اور ہر سال کارگزاری سنانے کے لیے بلا لو، ہر سال تشکیل کرو، ہر سال کارگزاری سناؤ۔ جب اتنے سے دن رہ جائے زندگی کے، پھر سفارش کر دے رب سے اللہ ہمیشہ کے لیے مدینے بلا لے۔ موت آئے، ماڑے کے قبرستان میں قبر بنے گی، حفظ آباد پیر محل بنے گی، اپنے بھی پتہ آئے یا نہ آئے، محمد کے روزے کی چھاؤں میں قبر مل گئی تو خدا کی قسم اپنا آئے نہ آئے، لیکن 70,000 فرشتہ صبح آئے گا، 70,000 فرشتہ شام آئے گا۔ جو اللہ سے مانگ رہے ہیں، مانگتے ہوئے خیال نہیں آتا کیا مانگ رہے ہیں۔ ہم تو شریعت کے ہر معاملے میں، حتیٰ کہ اس کے سامنے منہ کھولنے میں بھی اس کے پابند۔ ہائے بھائی نہ مانگوارا کرو، ایکی پھینکی نہ پھینکا کرو، بلکہ کیا مانگا کرو؟ ہاتھ اٹھا کر سر جھکا کر مجرموں کی طرح، سوالیوں کی طرح میرے سے مانگا کرو، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اپنے بچے کو میونسپل کمیٹی کا چپڑاسی بناتا ہے، میں نے تو تیرے بچے کو دنیا کا امام بنانے کا فیصلہ کر رکھا ہے، میں نے تو تیرے گھر والوں کو تیری آنکھوں کا نور، تیرے دل کا شعور بنانے کا کہہ رکھا ہے۔ اور مانگتے ہوئے شرم تو کیا کر، خیال تو کیا کر، جو تو میرے سے مانگ رہا ہے مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، جو تو مانگ رہا ہے یہ اچھا ہوتا تو اللہ کی قسم میرا محمد پیٹ پہ پتھر مار کے نہ پھرتا۔ اگر یہ اچھا ہوتا تو نبی کا جنازہ 17 پیوند والے کرتے میں نہ اٹھتا۔ اگر یہ جو تو مانگ رہا ہے اچھی چیز ہوتی، فاطمہ 17 پیوند والے چادر میں رخصت نہ ہوتی۔ اگر یہ چیز اچھی ہوتی، اللہ اکبر، بلال کا چمڑا نہ ادھیڑتا۔ مالک کائنات یہ سپیکر ہے، یہ مائک ہے، یہ سٹینڈ ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ بھائی کیمرے والا، مووی والا یا ساؤنڈ، یہ ڈبے، ہر چیز مارکیٹ میں لینے کے لیے گئے۔ اللہ وہ اوپر پھر پرچی لکھی ہوئی تھی، ہلکا سا چائنا کا موبائل لینے کے لیے چلے جاؤ 1 سال کی وارنٹی ہوتی ہے۔ اللہ اتنی سے لے کر اتنی بڑی چیز تک ہر چیز کی وارنٹی ہے۔ اللہ اس دنیا کی بھی کوئی وارنٹی گارنٹی ہوگی؟ فرمایا بندے میں نے بنا کر سب سے پہلے بتا دیا، تجھے بھیجنے سے پہلے میں نے پہلے بتا دیا، اس دنیا کے ظاہر باطن کو تیرے سامنے رکھ دیا، اس دنیا کی حقیقت کو میں نے تیرے سامنے رکھ دیا۔ کیا فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ
متاع الغرور، جتنی بھی چمک کے آ جائے یہ دھوکہ دے کے جائے گی۔ اللہ اکبر، میری رحمت والے آنچل میں رہنا، اس دنیا کے دوپٹے کو اپنے سر پہ رکھنا، آج نہیں تو کل دھوکہ دے کے جائے گی، بڑے مکانوں کے اندر سے لے کے جائے گی، ڈیروں کو اجاڑ کے جائے گی، محلوں کو اجاڑ کے جائے گی، بڑے بڑے شاہی محل خالی کر دیے جائیں گے۔ نہیں یقین آتا، جا 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 ہمارا شہر کے قبرستان میں چلا جا، یا وہ سو رہے ہیں جن سے ملاقات کرنے کا ٹائم لینا پڑتا تھا، آج اتنے ویلے پڑے ہوئے ان کی اولاد بھی ان سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں آ رہی ہے۔ کیا پڑے ہوئے؟ ایک سال کے بعد میاں لقمان جاتے ہیں، اللہ تیرے بچے کو ایمان کی سلامتی دے، قرآن کا عاشق بھی بنائے، اللہ کے بھائیوں کو بہنوں کو، 2 بھائی 1 بیٹا 2 بہنیں، آج سعادت تیرے گھر میں آئی، سارے سب نے قرآن پڑھا، اللہ نے قرآن کے حافظ بنائے۔ مولی مجیب صاحب ہماری عقلوں پہ پردے پڑ گئے میرے پیارو، 1 سال کے بعد قبرستان جاتے ہیں، کیا لے کے جاتے ہیں؟ 1 پھوڑا کسی 2 داوڑے مٹی کے، 20 روپے کے گلاب کے پھول امی کے لیے، جو 9 مہینے تجھے مجھے پیٹ میں اٹھائے پھرتی رہی، تیری خاطر اس نے سردی کے موسم میں پیٹ بھی کٹوا دیا۔ اللہ اکبر، ٹانکوں میں پیپ بھی پڑ گئی تھی، اللہ غنی، بخار کے اندر بھی روٹی پکا کے دی تھی، بیماری میں بھی اس نے کپڑے دھو کے دیے تھے، اللہ اکبر، پیٹ کٹا ہوا تھا، خون نکل رہا تھا، پھر بھی دودھ کی دھاریں تیرے میرے حلق کے اندر اتار رہی تھی، آج یہ سلا دیا تو نے ماں کو۔ وہ باپ جس نے جوانی تیرے پہ قربان کر دی، بڑھاپا تیرے قدموں پہ لا کے رکھ دیا، وہ باپ جس نے تیرے لیے مکان اس نے بنایا، دکان اس نے بنائی، گاڑی اس نے بنائی، لیکن تیرے لیے چٹے کاغذ پہ انگوٹھا چھاپ کر دیا، انگوٹھا لگا کے دے دیا، وہ دیا تو نے اس باپ کو۔ 1 سال کے بعد گیا، اماں تک رہی ہے قبر میں سے، ابا دیکھ رہا ہے قبر میں سے، 1 سال کے بعد گیا، 2 داوڑے مٹی کے ڈالے، جب پہلا داوڑا مٹی پہ ڈالا اماں کی قبر ہل گئی، ابا کے رونے کی آواز آئی، میں کہا بزرگا ہنجو کیوں آ گئے، اماں کیوں رہی، کیسے بدبخت سے بول۔ 1 سال کے بعد آیا، وہ بھی مٹی پھینک کے چلا گیا، 1 سال کے بعد آیا، 2 داوڑے مٹی ڈال کے چلا گیا۔ میں نے کہا اماں تیرے لیے سونا لاتا چاندی لاتا، کا کون تھوکتا ہے سونے چاندی پر، یہاں جس کوٹھڑے میں ڈال کے گئے ہو نہ سونے کی اوقات ہے نہ چاندی کی اوقات ہے، یہاں تو محمد والی عملوں کی ڈولی کام آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا اماں تیرے بچے کو کیا میسج دوں، مٹی ڈال کے نہ جا، کیا ڈال کے جاتا، میرے بچے کو پیغام دے، مٹی کا دابڑا نہ لاتا، پھولوں کی پتیاں نہ لاتا، اگربتیوں کا پیکٹ نہ لاتا، مکھانے کی تھیلی نہ لاتا، کیا لے کے آتا، گھر سے وضو کر کے آتا، ہاتھ میں تسبیح پکڑتا، ہر دانے پر سبحان اللہ کہتا آتا، لب ہلتے ہر ہونٹ ہلانے پہ قل اللہ پڑھتا آتا۔ اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، گھر بے شک 10 میل دور تھا، 50 میل دور تھا، آ کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ جاتا، قبر کے اوپر میرے بیٹے کا کام بڑھ جاتا، اس کے پڑھنے سے میری قبر کا ٹکڑا جنت کا باغ بن جاتا۔ یہ کیا کا تماشا کر رکھا ہے؟ میرے پیارو میرے پیارو میرے پیارو، بس تھوڑی سی فکر کر لو، جتنی دنیا کی فکر کر رہے ہیں اس سے زیادہ قبر کی فکر کرو۔ وہ اندھیرا مناؤن ڈوڑ شیڈی کا پتہ کوئی نہیں، وہ گیس گوشت کا پتہ کوئی نہیں یقین آتا، صبح قبرستان کی دیوار کے پاس کان لگا کے کھڑے ہو جانا، کوئی نہ کوئی تو قبرستان میں پڑا ہوگا، اور اس سے جا کے پوچھنا، عبدالحنان رات رو رو کے سنا کے گیا، سچ کہہ رہا ہے، امی بھی روئے گی، ابا بھی کہے گا، بھائی بھی کہے گا کہ عبدالحنان ٹھیک کہہ کے گیا، یہ قبر والی مارکیٹ ہے، یہ دنیا کا پیسہ نہیں چلتا، یا تو آمنہ کے لال کا طریقہ چلا کرتا ہے، جو نبی کی تابعداری کے تالاب میں نہا کے آئے گا، غوطہ لگا کے آئے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے آئے گا، قبر اس کے لیے وہ سیج بنے گی، دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ پچھلے سال میرے عزیزوں ملک شام میں باب صغیر قبرستان میں حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری میرے ساتھ تھے، اللہ والوں کا ٹولہ خدمتگاروں میں شامل ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی خبر آئی، میں نیچے تہ خانے میں حضرت کے ساتھ اتر گیا، میں نے کہا سایاں پیر مربی ہے، مجھے اجازت دے دے،
بلال کی قبر کو سینے سے لگا کے اپنا ہاتھ ڈھار لو. اللہ اکبر. میرے سیدنا بلال حبشی کی قبر کو سینے سے لگایا. میں نے کہا تو وہی بلال ہے جو کلمے کے لیے مکے کی دھرتی پہ پٹتا تھا. بلال تو کتنے مقدر والا تیرے کلمے کا زابینا بنا کلال ہے. تو میرے کلمے کا زابین بن جا. میں ٹوٹا پھوٹا بلال تیرے روزے پر آیا, تیری قبر پر آیا. میں تجھے کلمہ سنا رہا ہوں. کلامنا کلال جب تجھے حوض کوثر پلائے میرے ایمان کی گواہی دے دینا, تیرا بچا ہوا مجھے مل جائے. آپس کے اندر مقامات کا ہوتا ہے, بغل گیر ہوتے ہیں, ہاتھ ملاتے, پوچھنے سے کہ تم آئے ہو حالات کی ویلو کیا آپ کا حال ہے. لگتا ہے بلال نے جب اللہ اکبر میرے قبر کو اپنے سینے سے لگایا. بلال نے بھی پوچھا ہوا تو کون ہے. میں نے کہا میں عاشق کے رسول ہوں, غلام رسول ہوں. میں جلسوں میں کہتا ہوں جو ہو نا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بلال نے مجھے یوں دھکا دے دیا کہ کون سا عاشق کے رسول ہے 14ویں صدی کا, تو عاشق کے رسول کیسے بنا. میں کہا تقریر کی منرل واٹر پیا, تقریر کی اللہ اکبر میرے ڈائٹ والی بوتل پی, تقریر کی میں مکھن پروٹھے گائے. بلال ہنسنے لگ گیا, کہنے لگا تو عاشق کے رسول مکھن پروٹھے کھا کے ملا بنا, میں عاشق کے رسول مکے کی دھرتی پہ چمڑے ادڑوا کے بنا. اللہ اکبر. قیامت کا دن ہوگا, پتہ لگ جائے گا کس عاشق کے رسول کو اپنے سینے سے لگائے گا اور کس عاشق کے رسول کو دیکھ کے اپنا منہ پھیر لے گا. اور میرے